سے طویل ترین مدت جو ہے وہ اختیار ہو چکی ہے. 6 ہفتے سے زیادہ کسی بھی بندے کو, چاہے اس کی ٹانگ جہاں سے بھی ٹوٹی ہو, جتنی بھی ٹوٹی ہو, اس کا پلستر نہیں رہتا. اور یہ آج چوتھا مہینہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کا جو پلستر ہے وہ نیچے اتر نہیں رہا. اور اس پلستر کے پیچھے چھپ کر جو شخص انصاف کی بات کرتا ہے, جو شخص کہتا ہے کہ میں جیل میں جاؤں گا, میں جیل سے نہیں ڈرتا, تو وہ عدالت میں تو پیش ہو اپنی عبوری ضمانت میں, وہ اس مقدمے میں شامل تفتیش ہو. نہ وہ عدالت میں پیش ہو رہا ہے, نہ وہ مقدمے میں شامل تفتیش ہو رہا ہے. تو یہ جو دوہرا معیار ہے عمران خان کی سیاست کا کہ میں جیل بھروں گا, تو لگتا یہ ہے کہ جیل وہ کارکنوں سے اور ان معصوم لوگوں سے بھرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے. اور یہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کتنے مخلص ہیں اپنی اس تحریک کے ساتھ, کہ اگر واقعی جیل وہ بھرنا چاہتے ہیں تو اس سے بہترین موقع عمران خان کے پاس نہیں ہو سکتا کہ وہ اس مقدمے میں اپنی ضمانت کی درخواست واپس لے لیں اور جیل چلے جائیں. جہاں پر بھی ان کے خلاف مقدمات ہیں وہاں پر تو وہ ضمانت کرواتے ہیں, پلستر کے پیچھے چھپتے ہیں, اور اس کے بعد جہاں پر سیاسی کی بات آتی ہے, سامنے آتا ہے, وہاں پر کہتے ہیں میں جیل بھروں گا. تو میرے خیال سے عمران خان کی جو یہ سیاست کا دورہ معیار ہے کہ وہ پلستر کے پیچھے چھپ کے عدالتوں میں درخواستیں دیتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں, میری ٹانگ خراب ہے, میری ضمانت جو ہے اس کو اور توسیع دی جائے, اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ میں جیل جو ہے میں جیل بھروں گا. تو یہاں پر مجھے جیل جانے کا ان کا ارادہ نہیں لگتا, اور وہ اپنے پلستر کے پیچھے چھپے ہوئے. اس پلستر کا نام ورلڈ گینس بک آف ریکارڈ میں آئے گا انشاءاللہ کہ یہ وہ پلستر ہے دنیا کی تاریخ کا جس کی مدت میرے خیال سے 4 مہینے ہو چکی ہے. عمران خان نے اس کیس میں کوئی طبی معائنہ نہیں کروایا. میں نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ پمز کے ڈاکٹرز کا ایک بورڈ بنا دیا جائے اور وہ بورڈ جا کے طبی معائنہ کر لے, کیونکہ یہ مقدمہ عدالت میں زیر التوا ہے. ہر شخص کا قانونی حق بنتا ہے کہ اس کو جو قانون کے نیچے ملے گئے اس کے حقوق ہیں وہ اس کو ملے جائیں. اب میرا بھی حق ہے کہ میں عدالت سے بھی صدا کروں, جو کہ میں نے عدالت سے کہا کہ یہ انوکھا لاڈلا جو ہے, اس کے ساتھ جو لاڈلے والا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے, اس کو بند ہونا چاہیے. اور ایک طرف کھانے کھا رہا ہے, ایک طرف دعوتیں اٹینڈ کر رہا ہے, گھر میں چلتا پھرتا ہے, کنونشن اٹینڈ کرتا ہے, اور جب عدالت کی پیشی آتی ہے تو پلستر سامنے آ جاتا ہے. تو میں نے جج صاحب سے بھی یہ گزارش کی کہ خدا رہا ان کا ایک طبی معائنہ کروا لیں, کیونکہ اس مقدمے میں جو کہ ہم نے ایف آئی آرز کروائی ہوئی ہیں, ان ایف آئی آرز میں وہ بنیاد پلستر کی لے رہے کہ جی پلستر کی وجہ سے میں چل نہیں سکتا, میں عدالت نہیں آ سکتا, پلستر کی وجہ سے میں چل نہیں سکتا, میں مقدمے میں شامل تفتیش نہیں ہو سکتا. جیل بھرو تحریک تو اب آپ ذہن سے ہی نکال دیں نا کہ وہ جیل کیا بھریں گے جو عدالت میں سے اپنی ضمانت کی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں اور پلستر کے پیچھے چھپتے پھرتے ہیں. ان میں یہ وہ مٹی کے نہیں بنے ہوئے جو جیلوں میں جائے گی. تو لہٰذا میں تو یہی عدالت سے بھی استدعا کی, اب آئندہ تاریخ پہ پتہ لگے گا کیا ہوگا. تو یہ جو پلستر والی کہانی ہے اس پہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ قانون ہر عام شہری کے لیے بھی برابر ہے, اور عمران خان نے جو یہاں پہ رویہ عدالت میں اختیار کر رکھا ہے یہ انتہائی غیر مناسب ہے کہ ہر تاریخ پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں چل نہیں سکتا. ٹی وی لگا کے دیکھے تو ہر لوگوں سے مل رہے ہیں, کھڑے ہو کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں, چلتے پھرتے ہیں اپنے گھر میں, اور جب عدالت آتی ہے تو پھر پلستر سامنے آ جاتا ہے. تو یہ جیل بھرنے والا بندہ نہیں ہے. پاکستانی قوم کو آج میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ پچھلی 3 یا 4 تاریخوں سے اگر یہ جیل جانے والا میٹیریل ہوتا تو یہ آج اپنی درخواست واپس لیتا اور جیل چلا جاتا, اور پھر تحریک انصاف کے باقی لوگوں کو جن کو یہ کہتا تھا, یہ تو کہتا تھا نا جن کو میں رلاؤں گا, انہوں نے میرے خیال سے باقی تحریک انصاف کے جو باقی قائدین ہیں ان کو رلانا ہے, خود انہوں نے عبوری ضمانت پہ ہی رہنا ہے اور پلستر کے پیچھے ہی چھپنا ہے. تو یہ آج کی تاریخ پہ جو کہ اب آئندہ تاریخ 27 تاریخ پڑ چکی ہے, تو اس دورے معیار کی سیاست رکھنے والے شخص کا اصل چہرہ آپ کے سامنے آ گیا کہ آج پھر عدالت میں پیش نہیں ہوئے, عدالت سے فرار ہوئے اور پلستر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے حکومت نے تو فیصلہ کابینہ میں کر دیا ہے کہ وہ تفصیلات پرووائڈ کر دی جائے, تو وہ پرووائڈ کر دی جائیں گی. دیکھیے وہ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حکومت میں بھی پی ٹی آئی تھی
تو جب پاکستان اور کشمیر کا انڈیا کے جو حالات تھے کشیدگی کا شکار ہوئے اور ان کا طیارہ آیا تو اس وقت پارلیمنٹ کا ایک اجلاس بلایا گیا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو بھی بلایا گیا. اپوزیشن کی تھی. عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا. اس کے بعد پاکستان کے اوپر جب بھی کوئی برا وقت آیا, چاہے کرونا کا وقت آیا یا کوئی اور برا وقت آیا, تو انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے حکومت میں ہوتے ہوئے وزیر اعظم ہوتے ہوئے, کیونکہ ان کی جو ہے وہ پاکستان کے مقصد سے بڑی ہے, ان کی جو انا ہے وہ پاکستان کے نظریے سے بڑی ہے. تو یہ بنیادی وجہ ہے. بہت شکریہ.